معیشت میں بہتری کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ پر ریکارڈ بن رہے ہیں۔ حکومت خوشخبری سنا رہی ہے کہ مہنگائی کی شرح جو اقتدار میں آتے وقت ہی اب اس سے کم ہو گئی ہے۔ گویا حکومت کے کاغذوں میں سب اچھا ہے جی، مگر دوسری طرف حکومت کے ایسے اعلانات کے سبب عوام کا پارا ہائی ہے۔ عوامی حلقوں میں حکومتی دعووں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت ایک طرف مہنگائی کم ہونے کے دعوے کر رہی ہے، معیشت میں بہتری کی خوشخبریاں سنا رہی ہے، تو دوسری طرف مسلسل غریب عوام پر مہنگائی بم بھی گرا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 10 سے 12 روپے تک بڑھ سکتی ہیں، پھر ان میں 2 سے 3 روپے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پستی عوام صبر کر لیتی ہے کہ شکر ہے پیٹرول یا ڈیزل 10 روپے تو مہنگا نہیں ہوا، اور یوں عوام کو بھرپور انداز میں مہنگائی کے ٹیکے لگانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ روز نئے سال کے پہلے مہینے میں تیسری مرتبہ، جبکہ پچھلے 2 مہینے میں 5ویں مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ جی ہاں، نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق عوام کے لیے 13 روپے کی بجائے 2 روپے 88 پیسے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ 111 روپے 90 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ صرف 2 مہینے کے دوران پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے 21 پیسے کا مجموعی اضافہ ہو چکا ہے۔ نہیں بلکہ گیس استعمال کرنے والے گھریلو صارفین پر گیس بم بھی گرایا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 122 روپے 45 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ایل پی جی کے 11.8 کلو گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 1863 روپے 14 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبی عوام جو خوشخبریاں سننے کو بے چین ہے، اسے قیمتوں میں کمی کی بجائے قیمتوں میں اضافے کی خبریں سنائی جا رہی ہیں، جبکہ وزیراعظم عمران خان سب اچھا ہے کہ داستانیں سنا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ معاشی میدان میں مزید اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ کنزیومر پرائس انڈیکس اور مہنگائی ہمارے اقتدار میں آنے کے وقت سے کم ہو گئی ہے۔ مہنگائی کم کرنے کی ہماری کوششوں کے نتائج آنے لگے ہیں۔ حکومت سنبھالتے وقت افراط زر اور جو کور پرائس انڈیکس زیادہ تھی، جس کو کنٹرول کیا گیا۔ ساتھ ہی وزیراعظم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مہنگائی پر مزید قابو پانے کے لیے معاشی ٹیم کو جو ہے وہ انہوں نے مزید ایکٹیو کر دیا ہے، جبکہ آج عوام سے براہ راست ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے، اور اس گفتگو میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے وزیراعظم نے نہ صرف مہنگائی کی وجہ بتائی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ابھی مزید صبر کرنا پڑے گا۔ مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا روپیہ گرتا ہے۔ جب یہ روپیہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تیل مہنگا ہو جاتا ہے۔ تیل مطلب پٹرول اور ڈیزل مہنگا، اس کا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی، اس کے بعد بجلی مہنگی، کیونکہ آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے، اور پھر جو باقی بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ سارے ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی روپیہ گرا، جو ڈالر کی چیزیں ساری مہنگی ہو گئی۔ سب سے پہلے گھی، تقریباً سارا گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، وہ مہنگا۔ چائے مہنگی، چائے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ پھر دالیں مہنگی، جو عام آدمی بیچارہ کھاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اب بھاری بھرکم ٹیکسز لگائے کیوں جا رہے ہیں؟ جب عوام پہلے سے ہی مہنگائی سے تنگ ہے تو مجبوری کیا ہے کہ ہر 15 دن بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ حکومت مہنگائی میں کمی کے دعوے کر رہی ہے، مگر حقیقت میں یہ کمی عوامی سطح پر دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ معیشت بہتر ہو رہی ہے تو اس کے اثرات عوام تک کیوں نہیں منتقل ہو رہے؟ کب منتقل ہوں گے؟ وزیراعظم نے آج قوم کو مزید صبر کرنے کا کہا ہے، لیکن کتنا صبر کرنا ہے، اس حوالے سے ابھی کچھ مزید نہیں بتایا۔ آخر عام آدمی کے دن کب بدلیں گے، زندگی کب آسان ہوگی، یہ بھی جانیں گے، اور جانیں گے کہ کیا حکومتی پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتری کی کوئی امید جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے شاہد حسن صدیقی صاحب موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں، بہت سینئر آدمی ہیں، اور اس کے علاوہ ماہر معاشیات میر محمد علی خان صاحب بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، اور ہمیں شاید کچھ اس مسئلے کا حل جو ہے ان کی صورت مل جائے۔ میر محمد علی صاحب، معیشت میں بہتری کے دعوے، خوشخبریاں، یہ والا انڈیکس، وہ والا انڈیکس، لیکن اگر ہم عوامی بات کریں یا عوام کی بات کریں تو عوام کی معیشت میں بہتری تو سستا آٹا ہے، سستی چینی ہے، سستا پیٹرول ہے، اب وہ کب ہوگا؟ اور عوام کی تو چیخیں نکل گئی ہیں، تو پھر یہ خوشخبریاں کس کے لیے ہیں اگر عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے تو؟ دیکھیں، عوام کے لیے مانیٹری پالیسی بیس انفلیشن کو کنٹرول کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عوام کے لیے ان کی کموڈیٹیز کے پرائسز جو ہیں وہ کنٹرول میں آئیں، جو کہ
एक आम इंसान के लिए आटा, दाल, चीनी, टमाटर, सब्जियों के, हमारे यहाँ ये होता है कि एक चीज की प्राइस ऊपर जाती है, जब वो नीचे जाती है तो दूसरी चीज की प्राइस ऊपर चली जाती है। टमाटर अब 40 रुपए पे आए, हमारी नजर दूसरी चीज पे चली गई है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी प्राइस कंट्रोल की नहीं है। जहां तक ये पेट्रोल का मामला है, इसमें प्राइसेस तो इंटरनेशनली इंक्रीज हो रही हैं। 11.5% तो इस महीने ही इंटरनेशनली इंक्रीज हुई है, $5.5 इंक्रीज हुई है। मगर अगर हुकूमत चाहे कि, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर हुकूमत चाहे कि इसको पब्लिक के ऊपर पास ऑन ना करे, तो उस महीने टैक्स जो है वो थोड़ा सा कम करके इसको एब्जॉर्ब कर दिया जाए। अगर 3 रुपए बढ़ाया जाता है तो 3 रुपए टैक्स कम कर दिया जाए उस महीने। मगर इस वक्त तो ओवरऑल जो चीजें हैं, देखिए किसी हद तक हुकूमत सही है, किसी हद तक हुकूमत बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा। यहाँ डॉलर में, क्योंकि डॉलर की वैल्यू में कमी आई है, उसकी वजह से वी आर एन इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री। हमने पिछले 60 साल में हर एक से पूछना चाहिए हमें, 70 साल के अंदर, कि हम घी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम अंगूर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? मैं किसी हुकूमत को नहीं कहूंगा। पिछले 72-73 साल में हमने क्या किया है कि हमें दालें तक इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमें चाय तक इंपोर्ट करनी पड़ रही है। हमारा मुल्क कंड्यूसिव है इन चीजों को ग्रो करने का। ये कोई चीज नहीं है, ये कोई ऐसी पैदावार नहीं है कि जिस इलाके में ये बनती है उस किस्म की एरिड, उस किस्म की लैंड नहीं है हमारे पास, एनवायरमेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। ये सब चीजें हमारे पास है। तो मेरा सवाल, अब मैं आ गया हूँ ये सवाल करने के लिए, पिछली हुकूमत ने क्या किया या उसने क्या किया। मैं सबसे सवाल करता हूँ, क्या सब सो रहे थे पिछले 73 साल के अंदर कि हमें खुद कफील नहीं बनाया गया, जिसका अल्टीमेट जो नुकसान हो रहा है वो एक गरीब आदमी को हो रहा है। मीर साहब ठीक है, बचा फरमा रहे हैं आप। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी और वापस उसी जो मेन मुद्दा है उसकी तरफ मैं जाना चाहूंगी। पेट्रोल की कीमतें जो हैं अब डॉक्टर साहब बढ़ गई हैं, और एक महीने के दौरान 3 मरतबा और पिछले 2 महीने में देखें तो ये 5 मरतबा ये कीमतें बढ़ी हैं। अवाम अब इस जवाब को तो बाय करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो कीमतें बढ़ी हैं। जब कम हुई थी तो उसका फायदा क्यों नहीं उठाया गया, इसका जवाब अभी तक अवाम को किसी ने नहीं दिया। देखिए, असल हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि हुकूमत पेट्रोल पर भत्ता ले रही है। हुकूमत पाकिस्तान भत्ता ले रही है पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जिस वक्त हमारा 10 रुपए लीटर था पेट्रोलियम लेवी, अब से कुछ अर्सा पहले, अब ये तकरीबन 25 रुपए है। और ये चूंकि सूबों को भी नहीं जाता, रेवेन्यू हुकूमत का है, तो ये उसको इन्होंने 450 अरब रुपए का हदफ रखा है पेट्रोलियम लेवी पर, जबकि 2018 में 180 रुपए का था। डॉक्टर साहब भत्ता भी इतना 47 रुपए 50 पैसे का लेवी टैक्स है ये। नहीं, देखिए भत्ता जो होता है ना, ये तो वक्तन फवक्तन ले रहे हैं, एक दिन में तो नहीं ले रहे ना। मगर मैं जो चीज इशारा करना चाह रहा हूँ, अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे, वो उसका भी हल है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक आप लीटर इंपोर्ट करते हैं तो रुपए की कदर आप गिराते हैं, मुजरिमाना तरीके से गिराई गई है, मैं उसको बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्या ये नहीं हो सकता कि हम जो ये भत्ता लें और जीएसटी लें, वो लें हम 1 लीटर के ऊपर। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हुकूमत में टैक्स तो खुशी में बढ़ाती है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि ये कह दें कि 1 लीटर पेट्रोल पर हमारा इतना जीएसटी होगा और भत्ता आहिस्ता आहिस्ता कम कर देंगे, क्योंकि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मगर अगर टैक्स की चोरी, शहाना इखराजात, ताकतवर तबकों को कानून तोड़कर नाजायज मरामत बना दें, एमनेस्टी स्कीमें लाते चले जाएं और टैक्स की चोरी को एनकरेज करें, तो जो नुकसान होगा उसको पूरा करने का आसान तरीका है कि आप पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें, बिजली के नर्ख बढ़ा दें और गैस के नर्ख बढ़ा दें। अब मैं जैसे आपसे जो अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं एक और स्टेटमेंट दे रहा हूँ रिसर्च बेस, अगर 14 हिकमत अमली जो आई थी 14 नुकाती इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले इमरान खान साहब ने दी थी, और वो बार बार उसको उन्होंने कहा था अगर उस पर अमल करें टैक्सों के शोबे में और तवानाई के शोबे में, तो आज की तारीख में 25 रुपया फी लीटर पेट्रोल में कमी की गुंजाइश है। इसमें किसी पाकिस्तानी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए।
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وعدے قوم سے کیے تھے 14 نکاتی حکمت عملی میں، ان کی کابینہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے، ان کے پارلیمنٹ کے ممبران رکاوٹ ہے، اس لیے کہ آپ نے جو مانیفیسٹو دیا تھا، کیا آپ کے وزراء اس سے متفق ہیں؟ وہ یا تو آپ کی پارٹی کے نہیں ہیں یا آپ نے ان کو الیکٹیبلس دیا تھا۔ تو میں تو بالکل ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ 450 ارب روپے آپ بھتہ لے رہے ہیں پیٹرولیم لیوی، جو کہ ناجائز ہے، اس کا کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ بات، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جتنی بھی برات آپ دے رہے ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر لوگ بات نہیں کرتے، شرما رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پڑھ لیں، ہماری گریڈنگ جو ہے وہ 124 پر آ گئی ہے اور ہمیں 100 میں 31 نمبر ملے ہیں، دنیا کا اوسط 43 ہے۔ لیکن میں اس کا تو بڑی امپورٹنٹ بات آپ بتا رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں جو پاکستان پر اپلائی ہوتا ہے، میں ثابت کر دوں گا کہ کووڈ-19 کی جو وبا آئی، اس سے عوام بھی تو کچھ لے گئے، لیکن جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے، جن لوگوں کے پاس خزانے کی کنجی ہے، اس نے ان کو طاقتور طبقوں کو برات دینے کے لیے استعمال کیا، اور ہیلتھ کا شعبہ بھی متاثر ہوا اور عوام بھی متاثر ہوئے۔ تو یہ بہت بڑا چارج ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ان ملکوں پہ لگایا ہے کہ کووڈ-19 سے تو آپ نے ٹیکس تو یقیناً ہے اور بہت بڑا ٹیکس ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ وزیراعظم کا ہم نہیں بھول سکتے جب وزیراعظم صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جب وزیراعظم چوری کرتا ہے تو ٹیکس لگاتا ہے۔